بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دنیائے فانی کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ بغیر باپ کے ایک بچے کی پیدائش رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے، مگر دنیا کے لوگوں کے سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے روز مشرق اور مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے تھے، اور شیاطین بھی اس وجہ سے حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے شیاطین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اطلاع دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا، اور فارس کا بادشاہ اس ستارے کے طلوع ہونے سے پریشان ہوا۔ اس نے کاہنوں سے اس ستارے کے بارے میں دریافت کیا تو کاہنوں نے بتایا کہ شام کے ملک میں کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی وجہ سے یہ ستارہ طلوع ہوا ہے۔ فارس کے بادشاہ نے اپنے قاصدوں کے ساتھ سونا، لوبان اور صنوبر جیسے مزید کئی تحفے ملک شام کی جانب بھیجے۔ وہ قاصد جب یہ سارا سامان لے کر پہنچے تو شام کے بادشاہ نے ان سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ قاصدوں نے بچے سے متعلق سوال کیا اور انہیں بتایا کہ اس بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا ہے، جو اس بچے کے منفرد ہونے کی نشانی ہے۔ بادشاہ شام نے ان سے مزید سوالات بھی کیے، اور چونکہ یہ تمام بات چیت دربار میں ہو رہی تھی، اس لیے یہ معاملہ مشہور ہو گیا کہ ماں کی گود میں کلام کرنے والا اور بغیر باپ کے پیدا ہونے والا یہ بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ بادشاہ اس بات سے خائف ہوا، اور بادشاہ نے قاصدوں کو تحائف سمیت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا، اور ساتھ میں اپنے کچھ ایسے لوگ بھی بھیجے جو موقع ملتے ہی اس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے وہ تحائف لینے سے انکار کر دیا، اور جب وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے تو حضرت مریم کو اطلاع ملی کہ شام کے بادشاہ کے قاصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملک مصر کی طرف ہجرت کر لی۔ آپ دونوں ماں بیٹا وہاں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی، اور بچپن ہی میں آپ کے اوپر کرامات اور معجزات ظاہر ہونے لگے۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جس علاقے کے رئیس کے پاس حضرت مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کے ساتھ رکی تھیں، اس رئیس کا کچھ مال اپنے ہی گھر سے گم ہو گیا۔ اس رئیس کے ہاں فقراء، ضعفاء اور ضرورت مند لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ مریم علیہ السلام کو یہ بات شاق گزری۔ وہاں کے لوگوں اور مالک مکان کو بھی اس بات سے پریشانی ہوئی، اور لوگ اس بات کی تحقیق میں لگے، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آ سکا۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دربار میں 2 اشخاص کی طرف قصد کیا۔ ان میں سے ایک شخص اندھا تھا اور ایک شخص لنگڑا تھا، اور یہ دونوں سب سے الگ بیٹھے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھے سے کہا کہ اس اپاہج کو اٹھاؤ اور لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نابینا آدمی نے جواب دیا کہ میں یہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کام بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے جیسے تم نے مال چراتے وقت اس روشن دان سے یہ کام کیا تھا۔ آپ کی یہ بات سن کر ان دونوں نے مال چرانے کا اقرار کر لیا اور مسروقہ مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس واقعے سے لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ایک اور دفعہ یوں ہوا کہ رئیس کے بیٹے نے اپنی اولاد کے رسم طہارت کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے اور کھانا کھا چکے تو اس نے رواج کے مطابق مہمانوں کو شراب پلانے کا ارادہ کیا، مگر دیکھا تو شراب کے تمام مٹکے خالی پڑے تھے۔ رئیس مہمانوں کی موجودگی میں یہ حالات دیکھ کر پریشان ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو ان مٹکوں کے پاس آ کر مٹکوں کے منہ پر ہاتھ پھیرا، اور جس مٹکے پر آپ ہاتھ پھیرتے جاتے وہ بہترین شراب کے ساتھ بھر جایا کرتا۔ اس وقت تک شراب کا استعمال جائز تھا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت اور تکریم کی، اور آپ کے لیے، آپ کی والدہ کے لیے مال کا ڈھیر لگا دیا۔
مگر آپ دونوں نے یہ مال اور دولت قبول نہیں کیا اور ہجرت کر کے مصر سے بیت المقدس کی طرف آ گئے۔ اسحاق بن بشر نے سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ایک بار کلام کرنے کے بعد جب سب سے پہلے اپنی زبان کھولی تو آپ نے اللہ کی ایسے کلمات کے ساتھ بزرگی بیان کی کہ اس سے پہلے اس انداز میں کسی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی بیان نہیں کی تھی۔ آپ نے دعا میں فرمایا، اے اللہ تو بلندی میں قریب ہے اور قربت کے باوجود بلند ہے، اپنی مخلوق میں ہر چیز سے اونچا تو ہے جس نے اپنے کلمات کے ساتھ 7 طبق برابر بنائے۔ وہ پہلے دھواں ہی تھے، پھر تیرے ڈر سے تیرے قلم کو مان کر فرما بردار ہو کر آئے۔ ان میں تیرے فرشتے ہیں جو تیری تسبیح اور تقدس بیان کرتے ہیں۔ تو نے ان میں رات کی تاریکی پر روشنی کے چاند ستارے بنا دیے اور دن میں سورج کی چمک رکھ دی۔ تو نے ان میں رات بنائی جو تیرے حکم کے ساتھ تسبیح کہتی ہے۔ تیری عزت کے ساتھ تیری پیدا کردہ تاریکی روشنی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ تو نے ان میں چراغ اور ستارے بنا دیے جن کے ساتھ اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگ رہنمائی پاتے ہیں۔ اے اللہ تو نے اپنے پیدا کردہ آسمان اور بچھائی ہوئی زمین میں برکتیں رکھ دی ہیں، اور تند و تیز موجوں پر تو نے ان زمینوں کو کھڑا کر دیا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے تو نے ان کو فرما بردار کر دیا ہے کہ اس کی سخت موجیں تیرے تابع ہیں اور تیرے حکم کے سامنے حیا کرتی ہیں اور تیری عزت کے سامنے وہ سرنگوں ہیں۔ تو نے سمندروں کے ساتھ نہریں اور چھوٹے چھوٹے نالے جاری کر دیے ہیں، اور ندی نالوں کے ساتھ رہنے والے چشمے جاری کر دیے ہیں، ان سے نہریں وجود میں آتی ہیں جن سے درختوں اور پھلوں کی پیداوار کا سلسلہ چلتا ہے۔ پھر تو نے زمینوں کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا جو میخوں کا کام دیتے ہیں۔ یہ زمین اور پہاڑ پانی کی سطح پر قائم ہیں، ان کی چوٹیاں اور چٹانیں تیری فرما بردار ہیں۔ اے اللہ تو برکت والا ہے، تیری صفات بیان کرنے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو نے بادلوں کو پھیلا دیا، انسانوں کو آزاد کر دیا۔ تو حق کا فیصلہ کرتا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیری ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ تو نے حکم دیا ہے کہ ہم ہر گناہ کی بخشش تجھ سے طلب کریں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ تو نے آسمانوں اور زمین کو چھپا رکھا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے صرف تیرے عقلمند بندے ہی ڈرتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو کوئی ایسا معبود نہیں ہے جسے ہم نے خود سے بنایا ہو، اور نہ تو ایسا پروردگار ہے کہ جس کا ذکر ختم ہو جائے۔ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں کہ ہم اس کو پکاریں اور تجھے چھوڑ دیں۔ ہمیں پیدا کرنے پر کسی نے تیری مدد نہیں کی کہ ہم تیرے معبود ہونے پر شک کریں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو یکتا ہے، یگانہ ہے، تو بے نیاز ہے، تو نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی تو جنم دیا گیا، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔